اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب اس آیت میں جو ہے بتایا جا رہا ہے والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزلہ ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی نازل کیا گیا ہے اس پہ، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان دونوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب پہلے کیا نازل کیا کہ جو بھی آسمانی کتابیں، ٹھیک ہے، جو انبیاء رسول جو بھی آئے سب، ان سب پہ وہ ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں کو بھی حق مانتے ہیں۔ اور پھر جو وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے، اور اس کے ساتھ کیا نازل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا، جو آپ کی طرف نازل ہوا قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد شرعی سنت جو بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے کی۔ ایک تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک وحی متلو مطلب قرآن، ٹھیک ہے، اور وحی غیر متلو جو قرآن کے علاوہ ہے، سنت کی شرعی رہنمائی، جیسے نماز کا طریقہ ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہیں۔ انزلہ جو ہوتا ہے وہ نازل کرنا، نازل میں جو ہے اترنا ہوتا ہے، کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا، ٹھیک ہے۔ تو کیا اترا، انزلہ کیا ہے، انزلہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ اس پہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سنت، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب دوسری چیز کیا ہے کہ وبالآخرۃ، آخرت کے ساتھ وہ یوقنون یقین، جیسے آیت کے شروع میں تھا سورہ بقرہ کی کہ لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل شک سے پاک کتاب ہے، کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اسی طرح آیت نمبر 4 کے لاسٹ میں کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے کتاب کھولی تو ان کے اندر جو کچھ صفات ہونی ضروری ہیں متقین کی، کہ وہ کیا ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ان کے دل میں، اور جب کوئی بھی مسلمان اس کتاب کو کھولے، کوئی نان مسلم بھی کھولے، تو اس کا مقصد اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق کرنا، رہنمائی حاصل کرنا، اور آخرت میں بڑے عذاب سے بچنے کے لیے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنے کے لیے انسان اس کتاب کو کھولے، ٹھیک ہے۔ جب تک اللہ کا تقویٰ نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تو ہم کبھی بھی اس رستے کی طرف نہیں آ سکتے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آخرت کا یقین بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ غیب پر ایمان بھی لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وربلی کہہ رہے ہیں آپ ہم نبی کو بھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کے علاوہ اور بھی جو تورات ہے، زبور ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سارے نبی رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن آخرت کو نہیں مانتے، تو کیا یہ چیز فائدہ دے گی؟ نہیں۔ پھر تو انسان عمل کرے نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر اپنی مرضی میں چلا جائے گا نا۔ تو آخرت جو ہے وہ اس سب کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ۔ اگر آپ آخرت کو چھوڑ دیں گے تو پھر بہت مشکل پڑ جائے گی، کیونکہ پھر انسان تو بھٹک بھی جائے گا، یا اگر نیک عمل کر بھی رہا ہے تو پھر کیوں کر رہا ہے وہ، اس کے دل ذہن میں سوال پیدا ہوگا نا کہ پھر میں نیک عمل کیوں کروں۔ تو عقیدہ آخرت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس عقیدہ آخرت سے آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی، یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جو یہ دنیا ہے یہ ٹمپریری ہے، ہمارے اگر آج کسی چیز کا ہمیں صلہ نہیں ملا تو آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے، آج اگر ناانصافی ہے تو کل وہاں انصاف ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، آج اگر ہم کسی پہ زیادتی کریں تو کل کو ہمیں اس کی جواب دہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں یہ چیز سمجھ آئے گی عقیدہ آخرت سے کہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں سے ہم نے گزرنا ہے، اور ہم کامیاب تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہم متقی ہو کے زندگی کو گزاریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ گناہ ہوتا ہے، متقین سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ نہیں غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً توبہ کرتے ہیں۔ متقین کی نشانی کیا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو وہ
فوراً استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی برائی ہو گئی ہے، تو اس کو اچھائی سے بدل دو۔ مطلب کیا کہ کوئی نیکی کا کام کر لو، صدقہ کر دو، درود شریف پڑھ لو، تو اس طرح سے وہ برائی مٹ جاتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ اوپر ہیں ہدن ہدایت کے، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کیا ہے؟ کامیابی۔ ہر انسان چاہتا ہے کامیاب ہونا، لیکن ہم کہاں چاہتے ہیں کامیاب ہونا؟ دنیا میں۔ آخرت میں کامیابی چاہیے نہیں چاہیے، اس طرف دھیان کم ہے۔ لیکن بہترین انسان کون ہے؟ کہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا کے اندر بھی بہتری مانگے، اچھائی مانگے، اور آخرت میں بھی اچھا انجام مانگے۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ صرف یہی لوگ جو ہے وہ ہدایت کے اوپر ہیں، ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ کی طرف آپ ایک قدم چلتے ہیں، اللہ 10 قدم آتے ہیں، یہ حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے نا، آپ چل کے جاتے ہیں، اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ تو اسی طرح ہدایت جو ہے وہ آپ کو تب ملے گی جب آپ، جیسے کسی کالج میں ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے، ہمیں بہت خواہش ہے کہ ہم اس کالج میں جائیں، لیکن کیا ایسے ہی ہمیں مل جائے گا خواہش پہ کہ ہم نے خواہش کی اور ہمیں مل گیا؟ نہیں، ہم اس کے ٹیسٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں نا، اسے پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایڈمیشن مل سکے۔ تو ایک عام سا کالج، ایک عام سا انسٹیٹیوٹ دنیا کا، جس کے لیے ایڈمیشن میں ہم پیسے بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم اتنی محنت کرتے ہیں، تو کیا اللہ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں یوں ہی مل جائے گا کہ بس ہم نے کہا اور ہمیں مل جائے؟ یہ کوئی پکی پکائی دیگ نہیں ہے جو آپ کے گھر پہنچ جائے گی، یہ کوئی پکا پکایا کھانا نہیں ہے کہ آپ نے سوچا اور مل گیا۔ وہ جنت ہوگی جہاں پہ ہم سوچیں گے اور ہمیں مل جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ہدایت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ صفات، کچھ کوالٹیز آپ کو اپنے اندر پہلے ہی لانی ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پر ان کے دل نہیں بدلتے یا ان کا عمل نہیں بدل رہا ہوتا۔ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر وہ شعوری طور پہ بیدار نہیں ہوتے۔ تو شعوری طور پہ آپ کو بیدار ہونے کے لیے جہاں آپ نے خواہش کی ہے، خواہش کے ساتھ آپ کو اپنی عقل بھی لگانی ہے کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ عقل استعمال ضروری ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہاں پہ ہدایت ملے گی متقین کو۔ اب آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو متقی نہیں بننا پر مجھے ہدایت چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، یہ چیز نہیں ہو سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو متقین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان میں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزق خرچ کرنا بھی ایک عملی طریقہ ہے اللہ سے محبت کا، اور اس چیز کا اظہار کرنا کہ ہمیں آخرت میں اچھا انجام چاہیے، ٹھیک ہے، ہم متقی بننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ نماز سب سے پہلے، اگر آپ کے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ خرچ کریں گے نہیں۔ عالم غیب، غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، رزق خرچ کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانا، اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی انبیاء رسول ہیں، سب کو ماننا ضروری ہے۔ یہ کرائٹیریا ہے کمپلیٹ۔ اور آخرت پر یقین، یہ چیزیں آپ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اسکپ کریں گے تو ہدایت نہیں مل سکے گی، یا ملے گی بھی تو شاید اس لیول کی نہ ملے جو ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کچھ عرصہ تو چلتا ہے، پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ تو مضبوط ارادہ اور مضبوط عمل اور ثابت قدمی، یہ سب بہت ضروری ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ قرآن کھولیں، قرآن کو عمل کے لیے کھولیں، سیکھنے کے لیے کھولیں، تو اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو شعوری مسلمان بنائے۔ شعوری مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی عقل سمجھ استعمال کرنے کے بعد ایک ڈیسیژن لیتا ہے، وہ کمپلیٹ، جسے کہتے ہیں نا، جب آپ پورے ارادے کے ساتھ جب کوئی فیصلہ کرتے ہو نا، تو پھر آپ اس فیصلے پہ قائم رہتے ہو۔ صرف خواہش کر لینا کسی چیز کی کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کے لیے آپ مسلسل دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کے سورہ بقرہ میں شروع میں جو متقین کا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو پریورٹی ہے وہ کیا ہے؟
کہ ہم نے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اس کے بعد 2 گروپس کا اور ذکر آئے گا کہ ان کی کیا کوالٹیز ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جو جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، اور ایسے ہی لوگوں سے ہمارا واسطہ بھی ہو، ایسے ہی لوگوں سے ہماری دوستی بھی ہو، کیونکہ دوستی بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ خود متقی ہیں اور آپ کی دوستی آگے جو 2 گروپس ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ انسان بھٹک جاتا ہے، اور جس کمپنی کے اندر، جس ماحول کے اندر وہ بہت زیادہ رہتا ہے، تو انسان ہے نا، تو وہ رنگ چڑھا لیتے، جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن ہماری پریورٹی میں یہی ہے متقین کی لسٹ، ٹھیک ہے، ہم نے متقی ہی بننا ہے۔ کیونکہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر بھی آزمائشیں نہیں چاہیے، ہم آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہاں، اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے تو اس پہ صبر کر کے اس ٹائم کو گزار دینا ہے۔